السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی آج بھی اہم سماعت ہوئی ہے، اور سماعت سے پہلے بینچ کی تشکیل اور ججز کے اعتراضات کے حوالے سے ڈرامائی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ آج یہ کیس دن 11:30 بجے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، مگر پھر سماعت کا وقت دن 12 بجے مقرر کر دیا گیا، لیکن دن 1 بجے تک کیس کی سماعت شروع نہیں ہو سکی، اور پھر 1 بجے 23 فروری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 1:30 بجے چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کے ساتھ کورٹ روم میں آئے اور بتایا کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اطہر من اللہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ عدالت کا باقی 5 رکنی بینچ مقدمہ سنتا رہے گا۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آئین کی تشریح کے لیے عدالت سماعت جاری رکھے گی۔ آئین کیا کہتا ہے، اس کا دار و مدار تشریح پر ہے۔ کل 9:30 بجے سماعت شروع کر کے کل ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے اسے جاری نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم نامے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا تھا، مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے اسپیکرز کے وکیل علی ظفر سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ علی ظفر دلائل کا آغاز کریں اور آگاہ کریں کہ عدالت یہ کیس سنے یا نہیں۔ آگاہ کیا جائے کہ عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں۔ کل ہر صورت مقدمے کو مکمل کرنا ہے۔ اس مرحلے پر پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے کہا کہ ہم نے فل کورٹ کے معاملے پر درخواست دائر کی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ درخواستیں سن کر نمٹائیں گے۔ اس کے بعد اسپیکرز کے وکیل علی ظفر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کوئی آئینی عہدیدار بھی انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ گورنر کے اسمبلی تحلیل کرنے اور آئینی مدت پر از خود اسمبلی تحلیل ہو جانے میں فرق ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنا کس کا کام ہے۔ علی ظفر نے جواب میں کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا کون ذمہ دار ہے، اسی معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آئین کی کوئی ایسی شک نہیں جو انتخابات میں 90 دن میں تاخیر کو جسٹیفائی کرے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے علی ظفر سے سوال کیا کہ کیا کوئی انتخابات میں تاخیر کر سکتا ہے۔ علی ظفر نے جواب دیا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ گورنر پنجاب نے معاملہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا۔ علی ظفر نے اس پر کہا کہ انتخابات کی تاریخ پر پنگ پونگ کھیلا جا رہا ہے۔ گورنر یا الیکشن کمیشن کو عدالت انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں فریقین کے کہنے پر مقدمہ مؤخر ہوا ہے۔ وکیل اطہر صدیق نے جواب دیا کہ انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے ہائی کورٹ سے مؤخر ہوا ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جاری انٹرا کورٹ اپیل میں کوئی حکم امتناع نہیں دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابات کی تاریخ کا حکم دیا تھا، اس پر کیا کوئی توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی۔ علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین عدالت کیس میں مبہم جواب دیا گیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا لاہور میں انٹرا کورٹ اپیل پر اتنے لمبے التوا کی وجوہات دی گئیں؟ ٹھوس وجوہات کے بغیر اہم معاملے میں اتنا لمبا التوا نہیں دیا جا سکتا۔ اظہر صدیق نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرانے کا وقت مانگا، جس پر التوا دیا گیا۔ 14 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت دائر کی گئی۔ توہین عدالت کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب مانگا گیا۔ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے حکم کا احترام نہیں کیا۔ صدر مملکت نے معاملے پر الیکشن کمیشن کو 2 خطوط لکھے۔ چیف جسٹس نے اس پر سوال کیا کہ کیا صدر مملکت کے پہلے خط کا الیکشن کمیشن نے جواب دیا، تو علی ظفر نے جواب دیا کہ میری معلومات میں پہلے خط کا الیکشن کمیشن نے جواب نہیں دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ صدر مملکت کا خط ہائی کورٹ کے حکم سے متضاد ہے۔ ہائی کورٹ نے گورنر سے مشاورت کے بعد تاریخ دینے کا کہا تھا، صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا کہا۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنے جواب میں خود لکھا کہ گورنر سے مشاورت آئین میں نہیں، اگر مشاورت نہیں ہوئی تو کمیشن پھر خود الیکشن کی تاریخ دے دیتا۔ علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ انتخابات کی تاریخ وہ نہیں دے سکتے، اصل معاملہ انتخابات کی تاریخ کا ہے جو دینے پر کوئی تیار نہیں ہے۔ پہلے آپ کر کے تاخیر کی جا رہی ہے۔ صدر نے تاریخ مقرر کرنے کے خط میں تمام حقائق کو واضح کیا۔ اس مرحلے پر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا صدر سے کسی نے رجوع کیا تھا کہ تاریخ دیں، یا انہوں نے از خود ایسا کر دیا؟ علی ظفر نے جواب میں کہا کہ بنیادی حقوق کا معاملہ تھا، اس لیے صدر کو مداخلت کرنا پڑی۔ کسی نہ کسی نے تو تاریخ کا اعلان کرنا ہی ہے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا تو اسے حکم جاری کرے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت میں خلا چھوڑ دیا جائے۔ باقی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ انتخابات کسی اور ادارے نے کرانے ہیں تو وہ بھی عدالت کو بتا دیں۔
جیسے منیب اختر نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی تحلیل ہوئی، وہاں کیا پوزیشن ہے؟ تو علی ظفر نے جواب دیا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر نے اسمبلی تحلیل کی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا کہا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اپنے خط میں سیکیورٹی کو بنیاد بنایا ہے۔ انتخابات کی تاریخ تو گورنر خیبر پختونخوا نے بھی نہیں دی۔ چیف جسٹس نے اس پر سوال اٹھایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کو 21 دن کا نوٹس کیوں دیا؟ قانونی نقطہ طے کرنا ہے، یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں جو اتنا وقت دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی؟ جیسے جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا گورنر کہہ سکتا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، مشاورت کی جائے؟ تو علی ظفر نے جواب دیا کہ میری نظر میں گورنر خیبر پختونخوا کو ایسا خط لکھنے کا اختیار ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے اس مرحلے پر ریمارکس دیے کہ یہ کیس اب صرف اسی سوال پر چل رہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے۔ اگر انتخابات کے لیے حالات سازگار نہیں تو اس کی وجوہات بتائی جائیں۔ جیسے منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ تاریخ کے لیے مشاورت آئین میں شامل نہیں۔ جیسے محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن اگر خود تاریخ دے دے تو کیا یہ توہین عدالت ہوگی؟ 1 مہینہ گزر گیا ہے، تاحال کوئی اعلان نہیں کیا جا سکا۔ الیکشن کی تاریخ آئے تو ہی فیصلہ ہوگا کہ اس وقت انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ پورا مہینہ ضائع کر دیا کہ گورنر نے مشاورت کا کہا ہے۔ علی ظفر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب تاخیری حربے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا تاریخ دینا آئینی عمل ہے، کسی نے تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں الیکشن 10 سال تاخیر کا شکار ہو جائے، دوسرا فریق بتا دے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، جسے یہ کہتے ہیں اسے تاریخ کا اعلان کرنے دیں۔ اسمبلیاں نہ ہوں تو آئین میں گورننس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات کے لیے 90 دن کی حد مقرر کی گئی ہے۔ 90 دن میں الیکشن کا ہونا ضروری ہے، صرف اعلان کافی نہیں۔ الیکشن کمیشن بے بسی ظاہر کرے تو عدالت کو ایکشن لینا چاہیے۔ جیسے جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اس خود نوٹس میں سوال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا؟ امن و امان کا معاملہ گورنر کا نہیں، الیکشن کمیشن کا ہے۔ کیا امن و امان کا معاملہ انتخابات کی آئینی راہ میں آ سکتا ہے؟ اس مرحلے پر تقریباً 3:30 بجے سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ لیا گیا اور پھر سماعت 4 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ مثال کے طور پر ملک میں جنگ ہو، زلزلہ یا سیلاب آ جائے اور الیکشن کمیشن انتخابات نہ کرا سکے تو الیکشن کمیشن کو آئین کی کون سی شق انتخابات نہ کرانے کا اختیار دیتی ہے؟ تو علی ظفر نے جواب میں کہا کہ الیکشن ایکٹ میں کچھ مخصوص پولنگ اسٹیشنز پر سیلاب یا کسی وجہ سے انتخابات ملتوی کرنے کا سیکشن ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ یعنی الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کر سکتا ہے۔ انتخابات کی تاریخ گورنر دے دے تو بھی قدرتی آفات آ سکتی ہیں، ملک میں جنگ ہو یا کرفیو لگ جائے تو انتخابات کیسے ہوں گے؟ تو علی ظفر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قانون میں سیلاب اور قدرتی آفات کا ذکر ہے، جنگ کا نہیں۔ جنگ کا قانون میں کہیں ذکر نہیں، اس کے لیے ایمرجنسی ہی لگائی جا سکتی ہے۔ جیسے منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ کمیشن کو اسمبلی کی تحلیل سے 90 دن میں انتخابات کرانے ہی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اسمبلی تحلیل کی، ان کو انتخابات کی تاریخ بھی دینا تھی۔ جب گورنر نے تاریخ نہیں دی تو صدر کے پاس ڈیفالٹ پاور موجود ہے۔ آئین خود کہتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیا ہے۔ اگر سال 1976 میں آئین خاموش تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے تو اسمبلی نے ترمیم کر کے صدر اور گورنر کو تاریخ دینے کا اختیار دے دیا۔ پنجاب کی حد تک صدر نے شاید تاریخ درست دی ہو، گورنر اسمبلی تحلیل کر کے تاریخ نہ دے تو عدالت حکم دے سکتی ہے۔ جیسے جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر صدر اور گورنر دونوں ہی تاریخ دے دیں تو پھر کس کا عمل درست ہوگا؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہو تو گورنر کی تاریخ درست ہوگی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں۔ پارلیمان کی بصیرت کا کیسے جائزہ لیا جا سکتا ہے؟ گورنر بھی کس بنیاد اور مشاورت پر تاریخ مقرر کر سکتا ہے؟ جیسے جمال مندوخیل نے اس مرحلے پر سوال اٹھایا کہ اگر ملک کے پاس انتخابات کرانے کے پیسے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ جیسے منیب اختر نے اس پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تعجب ہے، ملک میں کرکٹ کھیلنے کے پیسے ہیں لیکن انتخابات کے لیے نہیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر انتخابات نہ ہوں کہ پیسے ہی نہیں ہیں؟ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں انتخابات کی تیاری کا بتا چکا ہے۔ جیسے محمد علی مظہر نے اس پر ریمارکس دیے کہ تیاری تو تب ہوگی جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ جیسے منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہاں صرف تاریخ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو صرف رشتہ ہونا ہے۔ اس مرحلے پر اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے کہا کہ عدالت آرٹیکل 254 کو بھی مد نظر رکھے۔ صدر کی دی گئی تاریخ پر الیکشن ممکن نہیں، کسی صورت بھی 25 اپریل سے پہلے انتخابات ممکن نہیں۔ اگر آج الیکشن کا اعلان کریں گے تو 90 دن کی حد پر عمل نہیں ہو سکتا۔ 2008 میں انتخابات کی تاریخ آگے گئی تھی۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ وہ تو قومی سانحہ تھا۔ جس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 254 کا اطلاق تب ہوگا جب کوئی کام تاخیر سے کیا گیا ہو، پہلے کام کرنے کی نیت تو کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ تو دیں،
फिर होता है या नहीं वो देखेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कल सुबह कौन कौन दलाइल देगा, क्या फारूक नाइक साहब दलाइल देंगे? फारूक नाइक ने बताया कि कल मुख्तसर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कल हम आबिद ज़ुबैरी और शुएब शाहीन को सुनेंगे। हम किसी ना किसी नुक्ते पर पहुंच रहे हैं। जहां आइन खामोश है वहां कानून मौजूद हैं। कल केस को ख़त्म करना चाहते हैं। इस मरहले पर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए और कहा कि सदर मुमलिकत ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर किया है। सदर मुमलिकत का कहना है कि अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ दे चुके। आज समाअत हुई और फिर उसके बाद केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज इस केस की समाअत शुरू होने से पहले 14 सफ़हात पर मुश्तमिल 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखा है कि हमारे सामने 2 आइनी दरख्वास्तें हैं। एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दायर की है और दूसरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर्स ने दायर की है। दोनों दरख्वास्तों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इंतखाबात की तारीख ना देने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। ये नोट किया गया कि पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हो गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील की गई। असेंबलियों की तहलील को 5 हफ्तों का वक्त गुजरने के बाद भी इंतखाबात की तारीख देने के आईनी इख्तियार का मामला ज़ेर समाअत है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। इसी दौरान 16 फरवरी को अदालती बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की। ये दरख्वास्त सोच समझ कर की गई। हाई कोर्ट्स में पहले ही खासा वक्त लग चुका था और सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख देने के इक़दाम पर भी गौर किया गया। इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी को अज खुद नोटिस लिया ताकि 3 सवालात को सुना जाए। पहला सवाल, सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी आईनी जिम्मेदारी है? दूसरा सवाल यह है कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है? और तीसरा सवाल यह है कि वफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है? अदालती हुक्म के मुताबिक आइन ने किस अथॉरिटी को सूबाई असेंबली के इंतखाब की तारीख का ऐलान करने के जिम्मेदार करार दिया है? यह मुख्तसर सवाल इससे पहले कभी किसी अदालती कार्रवाई में सामने नहीं आया है। आइन में एक वक्त मुतय्यन है, इसलिए हमने इस मामले को फौरी तौर पर देखने का फैसला किया। अदालती हुक्म के मुताबिक समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह नुक्ता उठाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील आइन की खिलाफवर्जी है, क्योंकि दोनों सूबों के वज़राए आला ने सियासी लीडर के हुक्म पर अमल किया। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील की वजूहात के बारे में पूछा। अगर ये वजूहात काबिल समाअत हैं तो क्या अदालत इन दोनों असेंबलियों की बहाली का जायजा ले सकती है? ये नुक्ते ना तो अदालत में दायर की गई आईनी दरख्वास्तों में शामिल हैं और ना ही अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त का हिस्सा हैं। हमारे सामने जो मामला है उसकी अर्जेंसी को जहन में रखते हुए इन नकात पर आगे चलकर किसी मुनासिब मौके पर गौर किया जा सकता है। इस कार्रवाई को कल यानी 24 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी किया जाता है। इसके बाद अदालती हुक्म में जस्टिस जमाल बंदुखेल का नोट शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रात गए यानी 22 फरवरी की रात मैंने एक फ़ाइल वसूल की कि मौजूद चीफ जस्टिस ने एक अज खुद नोटिस लिया है। ये नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के एक ऑर्डर की बुनियाद पर लिया गया। ये अपील CCPO गुलाम महमूद डोगर की तरफ से अपनी ट्रांसफर से मुताल्लिक फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। गुलाम महमूद डोगर के वकील आबिद एस ज़ुबैरी हैं। जब गुलाम महमूद डोगर की अपील ज़ेर इल्तवा थी तो उसी दौरान 16 फरवरी को बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया, जो दरख्वास्त में फरीक ही नहीं थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पंजाब असेंबली के इंतखाबात कराने के हवाले से पूछा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब से कतई नज़र जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेने के लिए भिजवाना मुनासिब समझा। जस्टिस जमाल बंदुखेल के मुताबिक इलेक्शन से मुताल्लिक मामले का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुलाजमत के मज़कूरा मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ये भी काबिल ज़िक्र है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई। एक ऑडियो में आबिद ज़ुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला से बात कर रहे हैं। आबिद ज़ुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही से गुलाम महमूद डोगर के ज़ेर इल्तवा केस के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मामला निहायत संजीदा था। इसके अलावा मौजूद जज साहिबान ये कहकर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराना ज़रूरी है और यह कि आइन की खिलाफ वर्जी का बड़ा खतरा था। चीफ जस्टिस ने इन 2 जज साहिबान के बयान करदा नकात में इजाफा किया और अपनी राय का भी इजहार कर दिया। ऐसी कतई राय से तो इस मामले का फैसला हो गया है और आइन के आर्टिकल 10A को मद्देनजर रखे बगैर ऐसा किया गया है। इन हालात में खुद नोटिस के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था, इसलिए यह खुद नोटिस बिला जवाज है। ये वो नोट है जो जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कमरा अदालत में पढ़कर भी सुनाया था, जिसे जमाल बंदुखेल के बाद आज जारी होने वाली 23 फरवरी की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये इस अदालत के हर जज की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि चीफ जस्टिस के तश्कील करदा बेंच में बैठें और बेंच के जिम्मे लगाए गए केसेस को सुनें, सिवाय इसके कि कोई जज किसी कानूनी जवाब की वजह से कोई मखसूस केस सुनने से मुआदरत कर ले।
لیکن کسی قانونی جواز کی غیر موجودگی میں محض معذرت کر لینا قانونی اور آئینی ذمہ داری سے فرار کے برابر ہے۔ اپنی اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے موجودہ کیس میں از خود نوٹس کے دائرہ کار اور بینچ کی تشکیل پر اپنے خدشات کے باوجود میں نے بینچ سے علیحدہ نہ ہونے کا انتخاب کیا ہے۔ تاہم میں یہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اپنے خدشات کو ریکارڈ پر لاؤں، تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ میرے کوئی خدشات ہی نہیں ہیں اور میری خاموشی کو میری رضامندی کے طور پر نہ لیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا ہے کہ مذکورہ از خود نوٹس اس عدالت کے 2 رکنی معزز بینچ کے اس آرڈر کی وجہ سے ہمارے سامنے آیا ہے جو انہوں نے ایک سرکاری افسر کی ملازمت کے معاملے کو سنتے ہوئے جاری کیا تھا۔ مذکورہ آرڈر میں معزز بینچ نے چیف جسٹس سے آرٹیکل 184(3) کے عدالتی اختیار کے تحت از خود نوٹس لینے کی سفارش کی تھی۔ میری نظر میں یہ حکم نامہ ایک ایسے کیس میں سامنے آیا ہے جس کا ہمارے سامنے موجود معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اور یہ 2 رکنی بینچ کی غیر ضروری دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ آرڈر کے ساتھ عوامی سطح کا ایک تنازع بھی جڑا ہوا ہے جو مذکورہ بینچ کے ایک رکن کی آڈیو لیک سے پیدا ہوا ہے۔ ان الزامات پر عدالت کے اندر اور باہر سے درخواستیں آنے کے باوجود نہ ہی اس عدالت کی طرف سے اور نہ ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے آئینی فورم کی طرف سے ابھی تک کوئی ادارہ جاتی رد عمل سامنے آیا ہے۔ مزید یہ خبر بھی ہے کہ بار کونسلز کی طرف سے مذکورہ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز دائر کیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس بیک گراؤنڈ اور مذکورہ الزامات کی تحقیقات ہونے اور معاملہ سیٹل ہونے تک عوامی اہمیت کے معاملے میں مذکورہ جج کی شمولیت بصد احترام غیر مناسب لگتی ہے اور یہ شمولیت مزید مشکوک ہو جاتی ہے کہ جب دوسرے سینئر ججز کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے از خود نوٹس سے متعلق آرڈر کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ چیف جسٹس نے آرٹیکل 184(3) کے عدالتی دائرہ اختیار کے تحت از خود نوٹس لیتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ آبزرویشنز دی ہیں۔ یہ معاملہ آئین کی درست عملداری کے علاوہ بڑی عوامی اہمیت کے معاملات پر بھی مشتمل ہے، مگر اس آبزرویشن کے باوجود بڑی عوامی اہمیت کے معاملے کو سننے اور فیصلہ کرنے کے لیے اس عدالت کے 2 سینئر ترین ججز کو بینچ میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ کے مطابق سب سے بڑے عدالتی ادارے کے طور پر ہماری سب سے بڑی طاقت اس عوامی اعتماد اور بھروسے پر منحصر ہے جو ہمارے ملک کے عوام ہم پر کرتے ہیں۔ ہماری غیر جانبداری اور اس غیر جانبداری کا عوامی تاثر، شفافیت اور انصاف کی فراہمی ہمیشہ غیر متنازع اور بے داغ ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ درخواستیں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے دائرہ کار میں آتی ہیں، تاہم اس وقت یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے کوئی فیصلہ دینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہی معاملات لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں اور فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تاہم آرٹیکل 184(3) کے تحت اس عدالت کا آزادانہ دائرہ اختیار ہے اور یہ اختیار کسی دوسری عدالت یا فورم پر کسی معاملے کے زیر سماعت ہونے سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کے ہوتے ہوئے اور پھر سیاسی جماعتوں کے چارج سیاسی بیانیے اس عدالت سے تحمل کے مظاہرے کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جانا چاہیے کہ منصفانہ فیصلہ کرنے سے متعلق اس عدالت کی پیشگی خواہش پر کوئی منفی اثر پڑنے سے بچا جا سکے، لہٰذا سماعت کے دوران کوئی فائنڈنگ یا ریمارکس دینا مذکورہ عدالتوں میں فریقین کے موقف کے ساتھ نہ صرف متعصبانہ ہوگا بلکہ آئین میں ہائی کورٹ کو دی گئی عدالتی ڈومین کو بھی ٹھیس پہنچائے گا۔ مزید یہ کہ ہائی کورٹس کی جوڈیشل پروپرائٹری کو بھی ڈسٹرب کرے گا، لہٰذا میں ان تینوں پٹیشنز کو خارج کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ دینے کے بعد کہ مذکورہ 3 پٹیشنز میں 184(3) کے تحت از خود نوٹس لینا غیر مناسب ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا ان پٹیشنز کی سماعت جاری رکھنا بیکار ہے، تاہم میں یہ فیصلہ چیف جسٹس پر چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے مذکورہ بینچ میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اور پھر آج ہونے والی سماعت کے بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو شامل نہیں کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے ساتھی جج جسٹس یحییٰ آفریدی کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے بھی چیف جسٹس کے تحریری حکم نامے کا جائزہ لینے کا موقع ملا، لیکن انتہائی ادب کے ساتھ کہتا چلوں کہ یہ آرڈر عدالتی سماعت اور عدالت میں اعلان کیے گئے آرڈر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہمارے سامنے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں انہیں الگ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کی آئینی اور قانونی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کیا وہ آئین میں درج اپنی مدت سے پہلے آئینی جمہوریت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تحلیل کر دی گئی تھیں۔ اسمبلیاں توڑنے کی قانونی حیثیت پر سوالات بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی سے متعلق ہیں۔ ہمارے سامنے آنے والا معاملہ پہلے ہی ایک صوبائی آئینی عدالت کے سامنے موجود ہے۔ اس معاملے کا سپریم کورٹ آنا ابھی قبل از وقت ہے۔ سماعت کے دوران میں نے رائے دی تھی کہ ہمارے سامنے جو معاملہ ہے اس سے پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس
جو بینچ کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے ان سوالات پر بھی غور کرنے کی حامی بھری تھی۔ میرے سوالات پر بینچ کے کسی رکن نے اعتراض نہیں کیا تھا، اسی لیے آرڈر لکھواتے ہوئے کھلی عدالت میں میرے سوالات کو چیف جسٹس نے شامل کیا تھا۔ میرے جو سوالات لکھنے کو کہا گیا وہ یہ تھے کہ کیا صوبائی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دینا وزیر اعلیٰ کا حتمی اختیار ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے آئینی وجوہات کو دیکھنا ضروری نہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ اپنی آزادانہ رائے پر یہ ایڈوائس دے سکتا ہے یا وہ یہ ایڈوائس کسی اور شخص کی ہدایت پر بھی دے سکتا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کسی بھی وجہ سے آئینی طور پر غلط ثابت ہو جائے تو کیا اس صورت میں صوبائی اسمبلی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے؟ اپنے نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے مزید لکھا کہ جہاں آئین کی تشریح اس عدالت کا اختیار ہے وہیں آئین کا تحفظ بھی اسی عدالت کا کام ہے۔ آئین ایک ایسا دستاویز ہے جسے آنے والے ہر وقت میں چلنا ہے۔ اس عدالت کی طرف سے آئین کی تشریح کے عام لوگوں اور آنے والی نسلوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ از خود نوٹس کے اختیار کا استعمال انتہائی احتیاط کا متقاضی ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ آئینی خلاف ورزیوں اور آئینی تشریح کے اہم معاملات کو فل کورٹ سنیں۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کی آئینی تشریح بھی ضروری ہو گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کے بعد آرڈر آف دا بینچ ہے جس میں لکھا ہے کہ 23 فروری کے حکم اور 4 ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کے اضافی نوٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ ہی ہماری باہمی بحث کے بعد یہ معاملہ بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھیجا جاتا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ 23 فروری کی سماعت کا حکم ہے جو آج جاری کیا گیا۔ اس آرڈر میں بینچ کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا، مگر اگلے دن یعنی 24 فروری کو 9 رکنی بینچ نے ہی اس کیس کی سماعت کی اور پھر آج یہ آرڈر جاری ہوا ہے اور چیف جسٹس نے 4 ججز کے سماعت سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہرہ قانون ریما عمر صاحبہ موجود ہیں۔ ریما صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ریما صاحبہ سب سے پہلے ظاہر ایک ڈیبیٹ الگ شروع ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ ججز کا ایک دوسرے سے یا پھر چیف جسٹس سے اس طریقے سے پبلکلی ڈس ایگری کرنا یا اپنے تحفظات کا اظہار کرنا یا کرٹیسزم کرنا یہ ڈیکورم کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا درست ہے یا پھر انٹرنیشنلی یہ ہوتا ہے اور ایک ہیلدی پریکٹس ہے اگر اختلاف رائے اس طریقے سے پایا جاتا ہے یا پھر اختلاف رائے بہت حد تک اختلاف کی حد تک پایا جاتا ہے؟ جی شکریہ شاہزیب، بہت اہم سوال ہے یہ۔ میری نظر میں تو بہت اچھا ہے کہ ججز نے اپنے جو اعتراضات ہیں وہ اس طرح اپنے ایڈیشنل نوٹس کے تھرو اٹھائے ہیں اور بہت بہادری دکھائی ہے، کیونکہ شاید اس چیز کے بعد میں ان کے لیے کانسیکوینسز ہوں۔ انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کل کو اہم بینچز میں ان کی شمولیت ہو ہی نہ، تو ایک یہ بہت بہادری کی بات ہے۔ اور میری نظر میں جو آزادی کی ہم بات کرتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، اس کا ایک بہت اہم ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ عدلیہ انٹرنل انفلوئنسز، انٹرفیرنسز سے بھی آزاد ہونی چاہیے۔ جو بین الاقوامی سٹینڈرڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل پریشرز تو نہیں ہونے چاہیے عدلیہ پہ، لیکن انٹرنل پریشرز بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور جو اعتراضات ججز نے اٹھائے ہیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے ڈسکریشنری پاورز یا سوادیدی اختیار جو ان کے ہیں ان کے جس طرح استعمال کر رہے ہیں اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ ایک رول آف لا کا معاملہ ہے، یہ ہر سٹیزن جو پاکستانی ہے جن کے رائٹس کے فیصلے سپریم کورٹ کرتی ہے ان کا معاملہ ہے۔ تو میری نظر میں تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہے۔ 5 سال پہلے 4 انڈین سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی اسی طرح کے سوال اٹھائے کہ جمہوریت کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیسز جس طرح ایلوکیٹ ہوتے ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی ہو۔ اور انہوں نے پہلے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا، انہوں نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر لی اور وہ خط سب کے ساتھ شیئر کیا۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ ہماری یہاں ایک عادت ہے کہ اپنے گھر کے جو مسائل ہیں گھر میں ہی حل کریں، گھر میں ہی رکھیں، باہر لوگوں کو نہ دکھائیں، لیکن ود ریسپیکٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کس طرح لیے جاتے ہیں یہ ان کا پرسنل معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے اور ہر پاکستانی شہری کا معاملہ ہے۔ یہ جو آپ نے 2 اہم باتیں کی، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑ سکتے ہیں ان ججز کو جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ نہ صرف ایکسٹرنل پریشر نہیں ہونا چاہیے ججز پر، بیرونی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اندرونی دباؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر چیف جسٹس کے پاس 2 اختیارات ہیں اور دونوں ہی ایبسلیوٹ ہیں، ایک سو موٹو لینے کا اختیار اور دوسرا بینچ بنانے کا اختیار۔ آپ کے خیال میں یہ ایک محض
ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے، ایک انتظامی اختیار ہے، یا واقعی ایک ایسا اختیار ہے جو کہ ایک اندرونی دباؤ کی صورت اختیار کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے بینچ بنے گا، کس طریقے سے نہیں بنے گا؟ اور پاکستان میں آپ کو ایگزامپلس نظر آ رہی ہیں جس طریقے سے بینچ بن رہے ہیں، اور بین الاقوامی طور پر بھی کیا اسی طرح پریکٹس ہوتا ہے یا اس سے الگ ہے؟ شاہزیب، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کہ اس طرح کی جو پاورز ہیں کیس ایلوکیٹ کرنے کی، بینچ بنانے کی، ان کے بہت سبسٹینٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو اس میں جو ڈسکریشن ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہو سکتی۔ یو این اسپیشل ریپورٹر آن دا انڈیپینڈنس آف ججز اینڈ لائرز، انہوں نے اس پہ کئی بار اسٹیٹمنٹس جو ہیں اور اپنی کامنٹری ہے وہ دی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو پاور ہے۔ شاید کچھ ایسے انسٹنسز ہو سکتے تھے جس میں اس پاور کے اتنے جو ریزلٹس ہیں وہ فار ریچنگ نہ ہوتے، لیکن پاکستان میں بہت سی اور وجوہات ہیں، اور میں آپ کو 4 وجوہات گنوانا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے یہ پاور اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، بہت سے ممالک میں جو سپریم کورٹس ہیں، امریکہ کی اگزامپل سامنے آتی ہے، پاکستان میں اس پہ بہت بات ہوتی ہے، وہاں سپریم کورٹ سب ججز ساتھ مل کے فیصلے کرتے ہیں، وہاں بینچز نہیں سپریم کورٹ کے بنتے۔ کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں ہائی کورٹ میں اسی طرح کی ان کی پروسیجرز ہیں۔ تو جب پوری فل کورٹ ہی اگر کیسز سن رہی ہو تو یہ ایشو ہی نہیں آتا کہ چیف جسٹس کون سا کیس بناتے ہیں، کون سا نہیں بناتے۔ پاکستان میں 17 ججز ہیں اگر فل اسٹرینتھ ہو کورٹ کی، اور جو بینچز بنتے ہیں وہ 3 ججز کے بھی بنتے ہیں، 5 ججز کے بھی بنتے ہیں، تو جو آپ کی ڈسکریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ 17 ججز میں سے 3 ججز چوز کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں آپ ایڈ کیجئے کہ چیف جسٹس کی آپ نے جو بات کی سو موٹو پاورز، کہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے چیف جسٹس بندیال نے بھی کچھ سال پہلے یہ کہا کہ صرف ان کا فیصلہ ہوگا کہ کون سا کیس جو ہے وہ سنا جائے گا سو موٹو پاورز کے تحت، کون سا نہیں سنا جائے گا۔ تو اب یہ بھی اگر ان کا اختیار ہے تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کیس پٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا کیس سپریم کورٹ سنے گی اور وہ کب سنا جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ میں آن ایوریج 50,000 کیسز کی پینڈنسی ہوتی ہے۔ تو چیف جسٹس صرف یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سا کیس سننا چاہیے، وہ یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کیس کب سننا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کتنی یہ پاورز جب آپ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کے کیا ریزلٹس ہوتے ہیں کہ کون سا کیس سننا ہے، کب سننا ہے، کتنے ججز نے سننا ہے، اور وہ ججز کون ہوں گے، یہ سب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاورز ہیں، اور اس میں یہ انٹائرلی ڈسکریشنری ہے، اس میں کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کوئی اوور سائٹ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور یہ کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی اسٹیچوٹ میں ہے، یہ سپریم کورٹ میں رولز کے تحت چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہیں۔ تو اس کی اس طرح سے ایک آئینی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پروٹیکشن ہے، ایک اسٹیچوٹ سے یہ جو پاورز ہیں یہ تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ مگر جو آج نوٹ ہوا آیا یحییٰ آفریدی صاحب کا، انہوں نے اپنی جو شمولیت ہے بینچ کے اندر اسے چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید پر چھوڑا، مگر انہیں بینچ میں نہیں شامل کیا چیف جسٹس صاحب نے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ نے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں سے اختلاف کیا، مگر انہوں نے ایک اور بات بھی اپنے نوٹ میں لکھی ہے، وہ یہ کہ جس دن پروسیڈنگز ہو رہی تھی 23 تاریخ کو، اس دن چیف جسٹس صاحب نے خود نے کہا کہ ان کا یہ جو سوال ہے اطہر من اللہ صاحب کا کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی صوبوں کی وہ آئینی طور پر ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، اسے بھی شامل کیا جائے گا، مگر جو ریٹن آرڈر ہے اس میں وہ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نارمل بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک بات کہیں عدالت میں اور اس کے بعد وہ ریٹن آرڈر میں نہ ہو اور پھر وہ جج بھی بینچ کا حصہ نہ ہو۔ دیکھیے شاہزیب، ہم ڈسکریشنری پاورز کی بات کر رہے تھے، اس میں مزید اضافہ کر دیں کہ اگر بینچ بن جائے تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ ایون دو جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے اس پہ ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نظر میں چیف جسٹس بینچ تو بنا سکتے ہیں، لیکن جب بینچ بن جائے تو انلیس کو ججز ریکیوز کر لے چیف جسٹس بینچ کی کمپوزیشن نہیں بدل سکتے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ چیف جسٹس بینچ بنا کے اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہیئرنگ کے دوران، پروسیڈنگز کے دوران بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی پاورز ہیں، اور بالکل یہ جسٹس اطہر من اللہ نے صحیح سوال اٹھایا ہے کہ اگر
कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ओपन कोर्ट में एक फैसला लिया गया कि ये सवालात जो है वो इंक्लूड करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए। सिर्फ ये चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन तो नहीं हो सकती, अब ये भी कि किस तरह के सवालात वो सुनेंगे वो भी सिर्फ चीफ जस्टिस फैसला करें। तो ये अजीब बात लगती है कि जब वो रिटन ऑर्डर सामने आता है उसमें वो सवालात ही नहीं है। और मैं इस पे नहीं जा रही कि उन सवालात का जवाब क्या होना चाहिए, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन एक ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा है कि ये भी फंडामेंटल राइट्स का इशू है, तो उनकी बात आपने क्यों नहीं इंक्लूड करनी, आप ऐसे कैसे डिसमिस कर सकते हैं। ओवरऑल बात ये है शाहजेब कि सुप्रीम कोर्ट में एक क्राइसिस की सिचुएशन है, ये आज की नहीं है, कई अरसे से चल रही है, ये सिमर कर रही थी, लेकिन अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है। अपॉइंटमेंट्स के वक्त पिछले साल भी हमने यही देखा था कि चीफ जस्टिस साहब की डिस्क्रेशनरी पावर्स पे बहुत से सवाल उठे थे। अब भी हम यही देख रहे हैं, चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशनरी पावर्स पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हमने इसकी हल की तरफ जाना है। आइडियली तो सुप्रीम कोर्ट इसका हल खुद तलाश उनको करना चाहिए था, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। अब क्या पार्लियामेंट को कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, शायद यही हल बच गया है, क्योंकि जो तीसरी ऑप्शन है वो होता है पब्लिक स्क्रूटनी, कि पब्लिक सवाल उठाती है, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस वो उस तरह से नहीं रही, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना कॉन्डक्ट तब्दील करती है। यहाँ तो हम बिल्कुल एक उलट चीज देख रहे हैं कि जिस चीज पे सवाल उठ रहा है वही चीज बार बार होती चली जा रही है। तो अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में सबसे अहम पॉलिटिकल नौयत के केसेस कौन से जजेस सुनते हैं, उनमें सिर्फ 3 से 5 नाम ही आपको नजर आएंगे। इस पे बार बार एतराज होता है, बार बार वही उन बेंचेस पे होते हैं। ऐसा क्यों? लग रहा है कि पब्लिक स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी भी फेल कर चुकी है। तो अब क्या हमारे पास रास्ता बचता है? सिर्फ पार्लियामेंट का ही बचता है कि पार्लियामेंट कानून साजी करे और ये जो डिस्क्रेशन है इसको कुछ स्ट्रक्चर दे, वरना बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी जो है वो नाम की ही है, वो प्रैक्टिस में तो कहीं नजर नहीं आती। और वो जो सवाल था फुल कोर्ट का, ज़ाहिर है आज भी फारूक नाइक साहब ने बात उठाई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसको देखेंगे, मगर वो कल शाम तक इसको कंक्लूड भी करना चाहते हैं और फिर केस के मेरिट पर भी आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो ये सवाल अब खत्म हो गया है और बात अब मेरिट पर ही हो रही है, या फिर ये सवाल अभी भी बाकी है और इस हवाले से फैसला हो सकता है? मैंने जो पहले आपको एग्जांपल्स दिए कि मेरी नज़र में जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात हैं, और इस केस में तो वैसे ही कंट्रोवर्सी इतनी थी कि जजेस कौन होंगे जो बेंच पे होंगे, फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। अगर बहुत सी दुनिया में जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही ये है कि सब जजेस जो हैं, और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी बेंचेस में बैठेगी, लेकिन चलिए तादाद इतनी केसेस की ज़्यादा है, बेंचेस बनाने पड़ते हैं। लेकिन इस तरह के मामलात जो पॉलिटिकली इतने सेंसिटिव हैं, जिसमें ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी है, मुझे नहीं समझ आती कि अदलिया खास तौर पे इस केस में, क्योंकि डिस्क्रेशन चीफ जस्टिस साहब का है, उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को मजीद क्यों बढ़ाया और फुल कोर्ट बना के मामला खत्म क्यों नहीं कर दिया। मैं फुल कोर्ट्स के हक में हूँ जब इस तरह के मामलात आते हैं। पहले भी मैंने एग्जांपल्स दी, बाकी दुनिया में बहुत सी अदालतें ऐसी हैं, सुप्रीम कोर्ट्स और उनकी हाई कोर्ट्स, जो बैठती ही फुल कोर्ट्स में हैं, क्योंकि अथॉरिटी ही तब ज्यादा बनती है जब सब जजेस साथ मिलकर फैसला करें। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं ऐसा नहीं है। और एक आखिरी बात शाहज़ेब, मैं प्रेसिडेंट्स की करना चाहूंगी कि एक इसका जो कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि छोटे छोटे बेंचेस में फैसले होते हैं कि प्रेसिडेंट की वैल्यू ही नहीं रह गई। हमें मालूम ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू का कि क्या इंटरप्रिटेशन दी थी, और अगर कोई इंटरप्रिटेशन आ भी जाती है, कल को वही जजेस कहते हैं कि हमने गलती से फैसला कर दिया था, अब हम एक मुख्तलिफ फैसला करेंगे। तो एक तरह से हर तरह क्राइसिस है कि ना प्रेसिडेंट्स की वैल्यू रह गई है, बेंचेस छोटे बनते हैं, सारा इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के ऑफिस में है। ये हरगिज अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अच्छा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया रीमा, हमारे सवाल से अपना तज़किया दे रही थी। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। आज अगर महंगाई है, आज
अगर IMF के हाथों मुल्क गिरवी पड़ा है तो कौन जिम्मेदार है? पनामा बेंच और वो बेंच को बनाने वाले और बनवाने वाले जिम्मेदार हैं। जवाब चाहिए उसको आज भी कौन बचा रहा है? उसको आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है, और आज भी वो डैम वाला बाबा ज़हमत आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है। जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज ने आज मुतालबात की तवील फहरिस्त सामने रखते हुए ये भी कहा कि पहले अदल होगा, इंसाफ होगा, इसके बाद इलेक्शन होंगे। पहले इसकी भी 200 पेशियां पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। पहले इंसाफ होगा, पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। पहले बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी, और फिर वो फितना खान घड़ी चोर, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉड फादर कहा, पनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा, पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो, पहले फॉरेन फंडिंग लेने का जुर्म करने वाले को कटहरे में खड़ा करो। 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपए अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले उस शख्स को कटहरे में खड़ा करो जिसकी बीवी, उसने एक फाइल पर दस्तखत के बदले 5 कैरेट का हीरा रिश्वत में लिया। पहले इनको कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। पहले अदल होगा, फिर इलेक्शन होगा। वोट को इज्जत मिलेगी, वोट को इंसाफ मिलेगा, फिर इलेक्शन होगा। आज इंसाफ कर दो, कल सुबह इस मुल्क में इलेक्शन करा दो, हमें कोई खतरा नहीं। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से आला अदलिया दोहरे मयार के साथ चल रही है, हमारे लिए ऐसे इक़दामात का दिफा करना काफ़ी मुश्किल है। दोगला निजाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। खान साहब की हुकूमत बचानी हो तो आइन को जिस तरीके से मोड़ना पड़े, री राइट करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन लादला को बचाना है। हमारा एक अमेंडमेंट जरूर होगा जो मैं खुद पेश करूंगा कि नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो, चाहे वो जज पे बैठे हो या नहीं, वही कानून होना चाहिए आपके लिए और किसी भी जज साहब। अनफॉर्चुनेटली हमने ये होली काउज वाला निजाम चला रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से आला अदलिया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है, वो काफी मुश्किल है हम जैसे जमातों के लिए इस किस्म के एक्शंस को डिफेंड करना। एक तरफ पीडीएम ये दबाव बढ़ा रही है, दूसरी तरफ जो आज समाअत हुई है उसका अहवाल हमने आपके सामने रख दिया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और नून लीग के रहनुमा अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब ये एक लंबी फहरिस्त दे दी है मरियम नवाज साहिबा ने कि ये सब होगा उसके बाद इलेक्शन होगा, मगर आपने आज की समाअत देख ली होगी। जिन दो जजेस का आप लोगों ने मुतालबा किया था, जैसे एजाजुल हसन, जस्टिस नकवी, वो तो नहीं रहे बेंच का हिस्सा, मगर आपने फुल कोर्ट का कहा, वो भी नहीं हुआ, और दो और जजेस भी बेंच का हिस्सा नहीं रहे, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। तो आपको नज़र तो आ रहा होगा आज की समाअत देख के कि ये मुतालबात सिर्फ जलसों की हद तक हैं, ये पूरे होने नहीं है मरियम नवाज साहिबा के। देखिए, बहुत शुक्रिया शाहजेब खानजादा साहब। बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो एक स्लोगन दिया है, जो नैरेटिव है कि पहले अदल फिर इलेक्शन, देखिए 2018 का एक पस मंजर है, वो जहन में रखना चाहिए कि हमें जिस तरह हमारी लीडरशिप को नाअहल किया गया, एक JIT बनाई गई, रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल किया गया, हमारी पार्टी के मुख्तलिफ हिस्से किए गए और उसके बाद हमें इलेक्शन में भेजा गया। इसके बावजूद हम पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो है वो उभर के सामने आए। तो देखिए ये बड़ा अफसोसनाक है कि फुल कोर्ट का हमने जो डिमांड रखी वो पूरी नहीं हुई, और अभी भी जो जैसे याया आफरीदी का अगर आपने नोट पढ़ा हो, उन्होंने रिक्यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझता कि आर्टिकल 184(3) का इतलाक यहाँ पे होता है, जबकि यही केस 2 हाई कोर्ट्स में जेर समाअत हैं,
اور میں بینچ میں اپنی شمولیت کو چیف جسٹس صاحب کی صوابدید پہ چھوڑتا ہوں، اور اس کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب نے اگری کیا تو ان کو بینچ میں نہیں رکھا گیا. دیکھیے جب آئینی تشریح کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک ملکی جو معاملات آگے چلنے ہیں تو اس میں فل کوٹ بنا دیتے تھے، کوئی حرج نہیں تھا. مگر ابھی بھی ان کو تمام وہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ، فائنانس منسٹری کے پاس وہ اویلیبل ریسورسز ہیں کہ وہ الیکشن کو فنڈ کر سکیں. کیا جو سینسس 20-25 ارب روپے لگا کے وہ 1 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے کہ 2 صوبوں میں پرانے مردم شماری پہ الیکشن ہو؟ دیکھیں طاہر صاحب، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر تو پھر شاید کوئی بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی وہ الیکشن ہی نہیں ہونے دے گی. یہ وجوہات دے کے میں کہہ رہا ہوں جو آج کی سماعت ہوئی ہے اور جو اتنی لمبی فہرست ہے مریم نواز صاحبہ کی، یہ کس سے مطالبہ ہے؟ کہ چیف جسٹس خود سو موٹو لے لیں کہ نواز شریف صاحب تو پاکستان نہیں آ رہے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سارے کے سارے معاملات کو وہ دیکھیں اور یا تو یہ فیصلہ کریں کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا وہ ریورس کر دیں، یا پھر یہ فیصلہ کریں کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہوگا، پھر الیکشن ہوں گے. تو یہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ یہ جلسے کے نیریٹو کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہ پریکٹیکل مطالبہ کیسے ہے؟ نہیں، یہ پریکٹیکل اس طرح سے ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ اگر ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے تو پھر دوسرے وزیر اعظم کو بیٹی ڈکلیئر نہ کرنے پہ بھی نکالا جائے، اس پہ لمبی لمبی تاریخیں نہ دی جائیں. اور عمران خان صاحب اس کیس میں مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی امورل بات نہیں ہے. کوئی بھی ایسٹ آپ نے ڈکلیئر نہ کیا ہو، وہ زمین ہو، وہ ویلتھ ہو، وہ کیش ہو، وہ گولڈ ہو، وہ بینک اکاؤنٹ ہو، وہ کھڑی ہو، آپ نے جب ایک چیز چھپائی ہے بطور پبلک آفس ہولڈر، تو جس معیار سے نواز شریف صاحب کو گزارا گیا، جس باریک بینی سے ان کی اسکروٹنی ہوئی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کی ہیئرنگ پہ وہ مینٹینیبلٹی پہ آرگیو کرتے ہیں، میرٹس پہ آنے نہیں دیتے، ہیلے بہانے کر کے لمبی تاریخ لی جاتی ہے. کبھی وکیل کہتا ہے دانت میں درد ہے، کبھی وکیل کہتا ہے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں. اور توشہ خانہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. توشہ خانہ کا ایک باقاعدہ ٹرائل چل رہا ہے سیشن کورٹ کے اندر، اس میں کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. اب انہوں نے ان جج صاحب کی جورسڈکشن کو چیلنج کر دیا ہے. فرد جرم عائد ہونی تھی پچھلی 2 پیشیوں سے پہلے، اب 3 پیشیاں گزر چکی، فرد جرم عائد نہیں ہونے دی جا رہی. تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری ضمانت ہوتی، میں ایک مڈل کلاس پولیٹیشین ہوں، مجھے تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا. ایک لاڈلے کو پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ شام کو آئیں گے، دوپہر کو آئیں گے، صبح آئیں گے یا رات کو آئیں گے. اتنے مہلت اور اتنا موقع پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کو نہیں دیا گیا. مگر ایز آف ناؤ پھر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو آپ کے شکوے ہیں جو مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، مگر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اپریل میں آپ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑنا ہے. پھر جو دوسری گراؤنڈ ریالٹی آپ کی پاپولیرٹی کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے لیے جیتنا بڑا مشکل ہے. مطلب راجن پور کے الیکشن میں کل جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. دیکھیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ہماری پاپولیرٹی کا کوئی ایشو ہے. کل راجن پور کا الیکشن ہوا، 2018 میں ہمارے پاس امیدوار نہیں تھا، ہم نے امیدوار کھڑا کیا، اس نے 55,000 ووٹ لیے اور ایک سمپتی فیکٹر تھا. جعفر لغاری صاحب فوت ہوئے. ہر حلقے کے اپنے ڈائنامکس ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وی ول پٹ اپ اے گڈ فائٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا مقابلہ کریں گے. مگر سپریم کورٹ کا اس الیکشن میٹر کو ٹیک اپ کرنا غلام محمود ڈوگر کے کیس میں، اس نے بہت شک و شبہات کو جنم دیا. اور اب بھی جس طریقے سے اس معاملے کو چلایا جا رہا ہے، ہمارے تحفظات اپنی جگہ پہ، مگر عدل و انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو پھر گورنمنٹ اپنا موقف پریزنٹ کرے گی، پولیٹیکل پارٹیز اپنا موقف پریزنٹ کریں گی. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص وہ اپنے کیسز کو زیر التوا رکھے، وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بھی بچے، وہ کنوکشن سے بھی بچے، اس کی وکلا کی ٹیم جو ہے وہ بہانے کر کے اس کو 4 ماہ گزار دیں، اور الیکشن میں جب ہم جائیں تو عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ بالکل اس ملک میں تباہ ہو چکا ہو. اگر اس کو یہ سہولیات حاصل ہیں کہ وہ چارج بھی فریم نہیں کراتا، فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے کیسز کو التوا کا شکار کرتا ہے، تو بیچارہ ایک جو عام پٹیشنر ہے، تو پھر اگین ایک اور بھی بات سامنے آ گئی نا کہ یہ بات طے ہے کہ الیکشن کی کیمپین اگر یہی گراؤنڈ ریالٹیز ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ الیکشن کی کیمپین عمران خان صاحب ہی کر رہے ہوں گے، یہاں سے نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، تو آپ کا الیکشن جیتنا ہر لحاظ سے بہت مشکل نہیں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ لوگ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی جب بھی فیصلہ ہو واپسی کا اور وہ آ کے تو اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہیں، اور اپیل دائر کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آ کے سرنڈر کرتے ہیں اور لیگل گراؤنڈز پہ اپنا کیس آرگیو کرتے ہیں، جن بنیادوں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اکویٹل ہوا،
تو ان کو بھی وہی گراؤنڈ اویلیبل ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ ہونی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کو اس صورت میں آپ نے کہا لیول پلینگ فیلڈ ہونی پڑے گی. سماعتوں کا احوال آپ نے دیکھ لیا, ہم نے دیکھا کہ بارز کی طرف سے مطالبہ کیا گیا, آپ لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا, بینچ کے اندر سے بھی اختلاف رائے آیا, مگر 5 رکنی بینچ نے آج سماعت شروع کی, کیس کے میرٹس پر بھی بات ہوئی. تو اب جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کو قبول ہوگا نا؟ دیکھیے جو فیصلہ آئے گا وہ بالکل قابل قبول ہوگا, مگر ہمارے کچھ تحفظات ہیں, ہم عدالت میں بھی ان کا اظہار کریں گے اور معزز جج صاحبان کو بھی بتائیں گے. دیکھیں ایک اور معاملہ جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مظاہر نقوی صاحب, آج سنا یہ ہے کہ خاصی تلخی ہوئی جس کے بعد انہوں نے ریکیوز کیا. دیکھیے قاضی فائزہ کی باری آتی ہے تو آپ ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں, وہ آپ دیدہ ہوتی ہیں اپنے بردر ججز کے سامنے, اپنے خاوند کے کولیگز کے سامنے, مگر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی. تو کیا وجہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کا ریفرنس آ جانے کے بعد بھی احتساب نہیں کیا جا رہا؟ وہ جو 4 کنال کا گھر ہے جس کی قیمت 25 سے 30 کروڑ روپے ہے, انہوں نے 10 کروڑ میں خریدا, اور انہوں نے جس خریدار سے خریدا اس میں 1 دن پہلے وہ خریدا تھا. یہ بڑے دس از ٹپ آف دی آئس برگ. یہ دیکھیے یہ احتساب اپنا گھر صاف کریں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا, ورنہ ان کے احتساب کو انصاف کو کون مانے گا؟ مگر آپ اس سارے میں آپ دعوے دار تھے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہوگا. جو جنرل امجد شعیب صاحب کے ساتھ ہوا ہے, ایک مزے کا خیز FIR پہ ان کی گرفتاری, یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی بھی اس طرح کی انتقامی کارروائی کی ہے جس سے ہم گزرے ہیں. ہماری پوری لیڈرشپ اندر تھی. شہزاد اکبر نامی آدمی جس ملک میں نہیں ہے, اللہ کرے وہ واپس آئیں اور اپنے ملک کو سرو کریں. جس طرح وہ مشیر کے طور پہ بیٹھتے تھے, اعلیٰ عہدوں کے اوپر مراد لیتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے, اختیارات کا استعمال کرتے تھے. یہاں تو جیلوں میں کہا جاتا تھا اس کا پنکھا بند کر دو, اس کا ہیٹر بند کر دو, اس کا گھر کا کھانے نہ دو. آہا چیمہ کے 2 بچے, ایک 3 سال کا تھا, ایک 5 سال کا تھا, وہ آج پوچھتے ہیں کہ ان کے باپ نے 3 سال جیل میں کیوں گزارے. ادھر 4 دن کے اندر جاتے ہیں تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. مگر آپ نے کہا انتقامی نہیں کرے, تو امجد شعیب صاحب سے آپ کا تو انتقام نہیں ہے نا؟ اور کسی بھی جرنیل کو گرفتار کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کر لے, چاہے وہ ریٹائرڈ ہو, FIR کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں پھر, اور اگر استعمال ہو رہے ہیں تو فاشسٹ گورنمنٹ کا داغ تو آپ ہی کے اوپر لگ رہا ہے, اور جو FIR ہے وہ بڑی مزے کا خیز ہے. تو یہ کیا کیا آپ نے گرفتار کر کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک میں لوگوں پہ بکری چوری اور ہیروئن کے مقدمات بنائے گئے. ہم نے تو نہیں بنائے, جن حکومتیں نے بنائے ان کا بھی آپ کو پتا ہے, مگر obviously ایک ریڈ لائن ہے. اگر آپ ایک ریڈ لائن کو کراس کریں گے اس کے لیے قانون موجود ہے. اگر درخواست FIR میں کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی انہوں نے, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس FIR میں. آپ اس FIR کو پڑھ لیں, وہ تو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جیل بھرو تحریک ناکام ہوگی. اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت پر پریشر آتا ہے, وہ تو ایک ایسی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی نہ اکسا رہے, نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں, انہیں گرفتار کر لیا گیا. دیکھیے جب بھی کوئی درخواست آتی ہے کسی کی طرف سے آتی ہے, قانون کے مطابق کارروائی کرنا فرض ہے. وہ کوئی بھی ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ اب آگے کورٹ کا میٹر ہے, اب دیکھتے ہیں کورٹ اس میں کیا. صاحب ہانٹ کریں گے آپ کو یہ چیزیں مستقبل میں, جس طرح تحریک انصاف کو ہانٹ کرتی ہیں مختلف چیزیں, چاہے رانا ثنا کا کیس ہو, دیگر کیسز ہوں, آپ کے لیے بھی تانا بنے گی یہ چیزیں, یہ جو ہو رہا ہے؟ ہمارا تو نہ انتقام ہم نے لیا, اور ہمارے پہ یہ باقاعدہ تنقید ہوتی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں لے کے چلے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, کسی قانون ضابطے کے تحت ہونا چاہیے, اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہ فرم سٹینڈ ہے. ہم نے جو بھگتا ہے وہ بدترین انتقام تھا, اور آپ نے وٹنس کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس دیکھ لیں, شاہد عباسی کا, احسن اقبال کا. ہماری پوری فرنٹ لائن, ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ اسمبلی کی پہلی 2 روز خالی ہوتی تھی, صبح آرڈر آتا تھا, شام کو بندے کو بند کرتے تھے, گرفتاری پہ گرفتاری, جیل پہ جیل, مقدمات پہ مقدمات. ہم نے تو اس کا عشر شیر بھی نہیں کیا. بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملات جو ہو رہے ہیں یہ کس حد تک جاتے ہیں. آخر میں اتنا ہی رہا دیجیے. اللہ حافظ.